अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा भट्ट। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो हम देखते जा रहे हैं, बेहतर होती जा रही है। काफ़ी बाज़ार भी खुल चुके हैं, सड़कें खुल चुकी हैं, गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ मकामात ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पे जो है एक्शन कमेटी, कलअदम एक्शन कमेटी के जो जत्थे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि हमने रावला कोट में देखा कि जो कलअदम एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने सड़कों पर दरख्त गिरा के जो है सड़कें बंद कर रखी हैं, पत्थर फेंक दिए हैं, कांच की बोतलें तोड़ के फेंकी हुई हैं सड़कों पे ताकि कोई वहाँ से गुजर ना सके। और इसी वजह से जो है वो रावला कोट और उसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत भी जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, कारी नीम डार साहब। इनसे बात करेंगे कि जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है और जो रावला कोट में हालात हैं और जो एक्शन कमेटी के जो आने वाले दिनों में जो उनके इम्कानात हैं लॉन्ग मार्च के, उसके वाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कर साहब आपका वक्त देने का। कर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, पहले मुज़ाकरात हुए जी, फिर कलअदम एक्शन कमेटी वालों ने जो है हटदर्मी दिखाई और अब मिन्नतें शुरू कर दी हैं मुज़ाकरात के हवाले से, कैसे देखते हैं इसको? हमेशा कहते हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। बिल्कुल। आप मैदान जंग में मुज़ाकरात नहीं करते। एक तरफ ये जो जत्था है मखसूस, यानी सारे आज़ाद कश्मीर की तो बात ही नहीं है ना, अब सिर्फ रावला कोट और उसके इर्द गिर्द जो है वो लोग हैं। हर बंदा अपने घर के बाहर जो भी उसे दस्तयाब सड़क पर फेंक कर बैठ जाता है। दरख्त काट के 100 साल पुराने दरख्त काट के उन्होंने सड़कों पर डाल दिए। अब इसका कोई क्या करेगा? यानी उनके अपने वालिदैन की नहीं मानते वो, इतना उनका। फिर तस्वीर लगा के कहते हैं देखें जी कितना सोहना जवान है, और कितना सोहना जवान यहाँ क्या करने आया था? हज करने आया था, उम्रे पर था, कोई मुकद्दस काज था। दरख्त काटना हमारे नबी की तालीम है। इनके साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे? या तो बात हो ना कि पूरे कश्मीर की बात करें ये लोग, तो फिर तो हो सकता है। अगर इनको ये यकीन होता कि इनको, जैसा कि ये दावा करते हैं, कश्मीर में इनको पॉपुलैरिटी हासिल है, ये बड़े पॉपुलर हैं, ये सारा कश्मीर इनके पीछे है, तो भाई साहब आप इलेक्शन में आए ना। बिल्कुल। आप इलेक्शन में आए और इस अपने दावे को साबित करें और फिर आके कानून बनाएं। फिर आप आके तो जो भी कानून है वो बनाएं। आप कानून बनाएं कि जी 2 साल दिए जाएंगे जो हमारा बंदा होगा असेंबली में। अगर 2 साल में कोई हमारे यहाँ काम नहीं होता और आउटपुट नहीं आती तो 2 साल के बाद उस हल्के की अक्सरियत साइन करके उसके खिलाफ तो उसको रिमूव करवा सकती है, नया इलेक्शन करवाया जाए। कोई काम की बात, काबिले अमल जो हो वो करो ना यार। इस तरह रियासतें वो तुम रास्ते बंद करके बैठ जाओगे। ये तो इसी तरह जैसा कोई शख्स अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर ले और कहे कि जी आप मेरी बात मानेंगे तो मैं दरवाज़ा खोलूंगा, नहीं तो तुम अंदर बैठे रहो, फिर भूखे बैठे रहो। बिल्कुल। वो जो आपको उससे मोहब्बत है ना, वो उसके ज़रिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि ये थोड़ी देर के बाद अम्मा कहना शुरू हो जाएगी आप भूखा होगा, इस वक्त वो खाना खाता था, फलाना ढींग है। वो उस मोहब्बत को कैश करवाना चाहते। सीधी सी बात है, माहौल बनाओ, उठो, जाओ, जाके कैंपेन करो। अगर तुम खुद नहीं खड़े हो सके तो जो कैंडिडेट तुम मुनासिब समझते हो कि तुम्हारे मकासद को, वो सिर्फ यही तो खैर खा नहीं है ना अवाम के, ढेर सारे, उसको फेवर करें। लोगों को कहेंगे इसको वोट दो, ये हमारा नुमाइंदा। जैसे PTI से जब उन्होंने ले लिया था बल्ला वल्ला, तो उन्होंने कहा था भाई ये हमारे कैंडिडेट है, बल्ला हो या ना हो, बंदा ये है, इसको वोट देने, और वोट मिले थे। ये करें ना, कोई होने वाला काम नहीं कर रहे। मकसद यह है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अब इसका क्या है? क्या लगता है जो एक्शन कमेटी का ये इस वक्त मिन्नतें करने वाला जो टाइम पीरियड अब चल रहा है, क्या एक्शन कमेटी कमज़ोर हो चुकी है बिल्कुल, और इनको समझ आ गई कि रियासत को दबाया नहीं जा सकता? एक्शन कमेटी जो है वो रही नहीं है। एक्शन कमेटी का वजूद ही अब कोई नहीं रह गया, उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। अब उसको दूसरे ले गए। वो कहते हैं ना कि देग किसी और ने पकाई तो उठा के कोई और ले गए। इनका ये, इन्होंने देग पकाई, इन्होंने दमा लगाया हुआ था, जेके अल्लाह फिर उठा के ले गए। तो इनके मुज़ाकरात, इनके साथ मुज़ाकरात करेगा कौन? मुज़ाकरात तो फिर दूसरी पार्टी के साथ हो, वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। वो तो कहते हैं निकले यहाँ से। बिल्कुल। सर, आपने एक्शन कमेटी के बारे में बात की है तो उमर नज़ीर साहब का कुछ दिन कबल हमने एक तकरीर उनकी सुनी और उसमें कह रहे थे कि जो एक्शन कमेटी का स्टेज है इसको मिस यूज़ किया जा रहा है और
اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے بکواس کی جا رہی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ عمر نذیر صاحب کا یہ جو تقریر ہے اس دیکھیں، آدم علیہ السلام سے شروع کریں، آپ یونس علیہ السلام تک آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام تک آ جائیں. آدم علیہ السلام نے پہلے تسلیم کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پھر کہا فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ، پہلے اقرار کیا کہ ہم سے زیادتی ہوگی، غلطی ہوگی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب نکلے تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ایسے کہ تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، مجھ سے ظلم ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مارا گیا، قتل خطا تھا، وہ چھڑانے پڑے تھے اور اس کو لگ گیا مکہ اور وہ مر گیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب انی قتلت نفسا فاغفر لی، اللہ میری ایک جان میرے ہاتھ سے چلی گئی ہے، تو مجھے معاف فرما. وہ پہلے مان صحیح یار، تو نے غلطی کی ہے، تو نے یہ جتھا اکٹھا کر کے جس کو تو سنبھال نہیں سکا کوئی دوسرا لے گیا. وہ بنی اسرائیل سے کہا تھا نا اللہ نے تورات میں کہ منگیتر تمہاری ہوگی، شادی کوئی اور کر گیا اس سے. یعنی یہ ذلت کا ایک نشان، تمہاری پہلی ذلت یہیں سے شروع ہوئی ہے کہ تم نے اکٹھے کیے تھے اور کوئی اور لے کے نکل گیا اسے. اب وہ اس کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، نام تو وہ کسی کا نہیں لے رہے، بس انہوں نے جو کہا کچھ لوگ استعمال. اب بھی کچھ لوگ، تمہیں نہیں پتا کون سے لوگ، تم ان کی خلوتوں میں شامل تھے، تم ان کے مشوروں میں شامل تھے، تمہیں پتا تھا کون کیا مشورہ دے. یہ سچ بتاؤ نا، سب کو پتا چلے کہ آپ واقعتاً آپ کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہوئی ہے. صحیح ہو گیا. سر 15 جولائی کی ڈیٹ دی ہے ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ کی، کیا لگتا ہے لانگ مارچ کریں گے یا پچھلی بار کی طرح جو ہے پھر سے صرف ایک تاریخ دی گئی ہے؟ لانگ مارچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو، یہ صرف ایک دھمکی تھی. وہ پتہ چل جاتا ہے لانگ مارچ کرنے والے کو. لانگ مارچ تو بس اس انہوں نے صرف سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو الیکشن کی بنی ہوئی ہے فضا، بالکل اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کنفیوز رہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہ ہوں گے، اور اسی کنفیوژن میں پھر ان سے ووٹ دینے میں غلطی ہو جائے کہ جی فلاں کو دینا تو فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا. سر اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت ان سے نپٹے گی یا بھائی صاحب یہ اس سے نکل ہی نہیں سکیں گے، یہ راولہ کوٹ سے آگے پیچھے جا ہی نہیں سکیں گے. اگلے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے آگے جب یہ آئیں گے تو پھر ریڈ لائن کراس ہو جائے گی. ان کو پھر سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر سر یہ راولہ کوٹ میں بیٹھے رہتے ہیں تو الیکشن تو راولہ کوٹ کے اندر بھی تو الیکشن ہونا ہے، تو وہ مسئلہ ہے کہ راولہ کوٹ میں بائی دا وے پہلے تو آپ دیکھ لیں، ریلیاں دیکھ لیں، وہ سردار عتیق کی دیکھ لیں، دوسروں کی دیکھ لیں، وہ تو عوام نے گلیاں بھر دی ہیں نا. پتہ چلتا ہے کہ یہ ولنگلی یہ لوگ آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. اور وہ جو بھی ریلی الیکشن کی ہوتی ہے جیوے پاکستان اور ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا امن ریلی بن جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہی عوام نہیں ہے کشمیر کے وہ جو راولہ کوٹ میں عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی پورے کشمیر میں بھی کشمیری ہی ہیں. بالکل ان کی بھی رائے کو اہمیت رکھتی ہے. تو ان کو یہاں سے نکلے کوئی نہیں دے گا. صحیح ہو گیا. اچھا ایک اور ہم نے جو ہے اعلان کل سنا، اس کے اوپر کل جو ہے ایک دو دن قبل جو ہے پریس کانفرنس بھی آزاد کشمیر ترجمان کی، حکومت کے ترجمان کی، جو کہ جی بچے اور جو خواتین ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں اور بچے اپنی یونیفارم اور اسکول بیگ لے کے نکلیں. یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے نا. یہ ہیومن شیلڈ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، انسانی ڈھال بنانا چاہتے ہیں. یہ ان کے خوف کی نشانی ہے. یہ بہادر ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی عورت کو پیچھے رکھتا ہے، خود آگے آتا ہے. گھر میں کتنا بھی کمزور ہو، گھر میں فیصلے کتنے بھی عورت کے چلتے ہوں، لیکن جب بھی کسی سے پالا کتا بھی سامنے ایسے آ جاتا ہے تو مرد بیوی کو پیچھے کر، تو میرے پیچھے ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بیوی کا پاسپورٹ بھی پکڑتے ہیں اور وہ لائن میں لگتے ہیں کہ تم بیٹھو، جب میری باری آئے گی تو تم آ جانا. یہ کیسے مرد ہیں یار؟ کہتے ہیں عورتیں بھی آئیں اور بچے بھی لے کے آئیں اور یونیفارم پہن کے اور بیگ لیتا کہ دنیا کو بتائیں دیکھیں جی یہ ان پر ظلم کر رہے ہیں. ان کو ظلم کروانے کے تم یہاں لے کے کس لیے آئے ہو؟ جھگڑے میں لائے کیوں ہو تم ان کو؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں وہ پاپولرٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی. اب تم اپنے ارد گرد عورتیں بٹھا کے اور تم اپنی جان بچا رہے. یہ دلیری ہے. یہی اتنی سارے یہ دلیر تھے. اگر اتنے سارے دلیر نہ ہوتے، اصلی دلیر ہوتے، تو یہ کشمیر آزاد کرا چکے ہوتے. بالکل.
90 میں پیک پہ چلی گئی تھی کشمیر کی آزادی. کتنے لوگ شہید ہوئے, جگہ جگہ انڈین فوج کو انگیج کر لیا گیا تھا. یہ ہلے ہی نہیں, وہاں جا کے مرتے رہے, ہمارے پٹواری مرتے, کراچی سے لوگ آ کے مرتے رہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہلے ہی نہیں, جیسے ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور جو اس دوران وہاں سے مہاجر ہو کے آئے, ان کے ساتھ ان کا سلوک اسی طرح تھا جیسے وہ مسلی ہوتا اور چمار ہوتے. ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ منہ ٹیڑھا کر لیتے تھے. تو مہاجر ہونا, کسی کاز کی خاطر مہاجر ہونا, یہ اعزاز کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سید المہاجرین ہیں. صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انصاری صحابی ہیں اور یہ مہاجر صحابی ہیں. بالکل. اور مہاجر کو دگنا مال غنیمت ملا کرتا تھا. بالکل ایسے ہی. انہوں نے ہجرت کی ہے. ان کے نزدیک کشمیر کے لیے ہجرت کرنا قابل نفرت عمل ہے. وہ ہمارے علاقے میں کیوں آ گئے؟ حالانکہ ان کے گھروں میں نہیں. صحابہ نے تو, انصاری صحابہ نے تو اپنے گھر تقسیم کر دیے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے گھروں میں نہیں آئے, ان کو کیمپ لگا کے دیے. جماعت اسلامی نے بڑی قربانی دی, بڑا منظم کام کیا. اس کے باوجود یہ ان کو برداشت نہیں کر سکے. یہ کون ہوتے ہیں کشمیر کی بات کرنے والے؟ کشمیری نے بڑی اچھی طرح جانتے. جو واپس گئے انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں جو بیٹھے ہیں کوئی بیس کیمپ نہیں ہے, کوئی کشمیر آزاد نہیں کروا رہے. وہ تو کشمیریوں سے نفرت کرتے ہیں. انہیں جموں چاہیے, جموں والے نہیں چاہیے. اب یہ بھی یہاں بھی تو ہمارے ساتھ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا کہ انہیں جموں چاہیے پورے کا پورا, لیکن جموں کا ووٹ دینے والے نہیں چاہیے. صحیح ہو. یہ عجیب سچویشن ہے ان کی. اسی لیے تو وہ عوامی مطالبات کو ساتھ لے کر آئے تھے نا. اگر ان کے کاز میں اس وقت تو بندوں کو اکٹھا بھی اسی پہ کرتے نا. ابھی ان کا جو 15 کی کال ہے اس میں انہوں نے یہ بھی چیز مینشن کی ہے کہ 14 تاریخ کے بعد ہمارے مطالبات جو ہیں وہ یہ نہیں رہیں گے. بھائی وہ کہا تھا نا کہ جو تمہارے سینوں میں, اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم, بغض ان کے منہ سے ابلا پڑ رہا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور ابھی جو ان کے سینوں نے چھپایا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے. جو ہی تم کمزور ہوگے وہ ابل کے سامنے آ جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ جو سینوں میں انہوں نے رکھا ہو وہ تمہارے کہنے سے پہلے ہی ہم سمجھ گئے. بھائی صاحب, وہ جو سیانی دائی ہوتی ہے نا, وہ عورت کی چال سے بتا دیتی ہے کہ اس کو بچہ ہے یا بچی ہے. اسکین کی ضرورت نہیں ہوتی اسے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کریں, 14 کے بعد ان کے مطالبات کیا ہوں گے, اور ان کا بندوبست ہم نے کر رکھا ہے. دیکھ کو دم لگایا ہوا ہے, انشاءاللہ علاج ہو جائے گا ان کا. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے قاری حنیف ڈار صاحب, اور مختلف موضوعات پہ جو ہے ہم نے آج بات کی. اور ایکشن کمیٹی کی آئندہ تاریخ. مزید ہمارے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر ڈیجیٹل. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.